دی ارج ٹو ڈومینیٹ. یہ اصل سبب ہے اس اختلاف کی جو تفرقے پر منتج ہوتا ہے. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. یقیناً آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان تمام باتوں کا جس میں یہ اختلاف کرتے رہے. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر. پھر اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بنا دیا، کھڑا کر دیا امر کی ایک شریعت پر. امر تو وہی ہے، دین تو ایک ہی چلا آ رہا ہے، امر اللہ ایک ہی ہے، دین اللہ کا ایک ہی ہے. سورہ شورى میں ہم تفصیل سے دیکھ چکے. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليه وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى. دین تو ایک ہے لیکن شریعت مختلف ہے. شریعت موسوی، شریعت محمدی، یہاں وہ لفظ آ گیا. پھر ان کے بعد بنی اسرائیل کے بعد ہم نے آپ کو اے نبی ایک ہمارے دین کا ایک خاص جو ایک ایڈیشن سمجھیے، فائنل اینڈ کمپلیٹ ایڈیشن وہ ہے جو شریعت محمدی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. من الامر فاتبعها. تو اب یہ شریعت ہے، اس کی آپ کو پیروی کرنی ہے. ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون. اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے کہ ان کے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے. انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا. اے نبی یہ آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکیں گے، کیونکہ کئی مرتبہ یہ مضمون آ چکا ہے. اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کے اندر ہماری اس بات کو جو ہے کہیں پیچھے ڈال دیا یا کہیں کو کمپرومائز کر لیا تو پھر کوئی آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا نہیں ہوگا. سورہ بنی اسرائیل کی جو آیات ہیں وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ. اے نبی یہ لوگ تو تلے ہوئے ہیں اس پر کہ آپ کو مجبور کر دیں کہ آپ اس قرآن کو کچھ بدلے اور اپنی طرف سے کچھ قرآن گھڑ کر اب پیش اس میں شامل کر دیں. لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ اِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. اگر آپ ایسا کر دیں تو آپ کو دوست بنا لیں گے، کمپرومائز ہو جائے گا. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. اگر ہم نے آپ کو جمائدہ رکھا ہوتا تو ممکن تھا کہ آپ ان دباؤں کے تحت کچھ نہ کچھ ان کی طرف جھکنے کی یہ بعض میں خیال آپ کے دل میں آ جاتا. اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ. اگر ایسا ہو جاتا تو پھر ہم آپ کو مزہ سکھاتے، دنیا میں بھی دوہرا عذاب، آخرت میں دوہرا عذاب. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم لا تجد لك علينا نصيرا. اور پھر آپ کو کوئی مددگار نہ ملتا ہم سے چھڑانے والا. تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ جو آپ کو دیا گیا اس پر ڈٹے رہیے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. یہ ظالم لوگ ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، یہ ایک دوسرے کے پشت پناہ ہے، مددگار ہیں. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ. جبکہ اللہ ولی ہے، پشت پناہ ہے، حمایتی ہے، مددگار ہے متقیوں کا. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. یہ ہے سورج کی باتیں، آنکھیں کھولنے والی باتیں لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جن کو یقین کرے. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات. کیا ان لوگوں نے کہ جو یہ بری باتوں کا ارتکاب کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح بنا دیں گے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. سواء محیاہم و مماتہم. ان کی برابری ان کی زندگی ہو جائے گی اور ان جیسی ان کی موت ہو جائے گی. ساء ما یحکمون. کیا برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں. یعنی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے لیکن یہ کہ آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو وہ اجر و ثواب دے گا، وہ ان کے درجے ہوں گے، ان کے لیے وہ انعام و اکرام ہوں گے کہ جن کا یہ تصور نہیں کر سکتے، اور مجرموں کے لیے وہ سزا ہوگی جس کا اس وقت تصور نہیں کر سکتے. اگر آخرت نہ ہو تو پھر تو معاملہ تلپٹ ہو گیا. یہ دنیا میں جنہوں نے عیش کیے، صحیح اور غلط کا فرق رکھا ہی نہیں، جائز اور ناجائز کا سوچا ہی نہیں، وہ تو پھر عیش میں رہے. انہوں نے یہاں عیش کیے اور وہ بیچارے کو ڈر ڈر کر وہ پھونک پھونک کے قدم لگتے ہوئے یہ کام تو غلط ہے، نہیں کرنا، چاہے مجھ سے نفع ہو سکتا ہے لیکن حرام ہے، میں کروں گا. وہ بیچارے دنیا کے اندر بھی انہوں نے فرض کیے، فاقے کیے یا روکھی سوکھی کھا کر گزارا کیا. اب آخرت میں بھی انہیں کچھ ملا. اگر زندگی صرف یہی زندگی ہے تو پھر بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم. اس لیے کہ جو بھی نیکوکار ہے پھر اس پر تو بہت بڑا ظلم ہے. اس حوالے سے قرآن کہتا ہے کہ جو آخرت کو نہیں مانتا وہ در حقیقت ہمارے عمل کا منکر ہے. وخلق اللہ السماوات والارض بالحق. جبکہ اللہ نے آسمان اور زمین بنائے حق کے ساتھ، عدل کے ساتھ، حکمت کے ساتھ. وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ. تاکہ پورا بدلہ دیا جائے ہر جان کو جو کچھ اس نے کمایا ہو. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور ان پر کوئی ظلم نہ ہو. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ. یہ آیت اس سے پہلے بھی آ چکی ہے، اب پھر آ گئی ہے. کیا تم نے دیکھا شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے. بہت اہم ہے یہ. دیکھیے میں نے گنوائی تھی آپ کو اس 8 سورتوں کے مجموعے میں 4 تو وہ ہیں
تو بڑی ایک ترتیب کے ساتھ جو توحید عملی کو بیان کیا. توحید عملی کیا ہے؟ اللہ کی بندگی اپنی اطاعت کو اس کو خالص کرتے ہوئے صرف اسی کی اطاعت ہو، اس کی اطاعت سے منہ موڑ کر کسی اور کی اطاعت یا مخلوق میں سے کسی کی اطاعت ایسے معاملے میں جس میں خالق کی جو معصیت لازم آ رہی ہے، یہ شرک ہے. توحید یہ ہے کہ تم اعبدوا اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی بندگی کرو، عبادت کرو، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہیں. اسی کا ایک داخلی رخ ہے، دعا اللہ سے کرو لیکن مخلصین لہ الدین. پہلی بات سورہ زمر میں، دوسری سورہ مومن میں. اب اللہ ہی کی دعوت، توحید کی دعوت لوگوں تک پہنچاؤ. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اور اس کا جو ذریعہ ہے، میڈیم ہے اس دعوت کا، وہ قرآن ہے. لہذا سورہ حمیم سجدہ میں 6 جگہ قرآن کی عظمت کا بیان، اور یہ کہ دعوت جو ہے اس کی مرکزی مضمون. اس دعوت کے نتیجے میں جو لوگ آئے، ملے جڑے، جمع ہو، طاقت مرے، اور پھر وہ باطل کے غلبے کو ختم کر کے اللہ کے دین کو غالب کرے. یہ ہے اقامت الدین، یہ مرکزی مضمون ہے سورہ شورا کا. تو توحید عملی فرد سے لے کر اور پورے اجتماعی نظام تک ان 4 صورتوں مکمل ہو گئی. اب 2 صورت میں، سورہ زخرف میں اور یہاں سورہ جاسیہ میں، یہ جو اطاعت میں جو شرک ہو رہا ہے اس کی 2 انتہائی شکلوں کو بیان کر دیا. ایک شرک فی الاطاعت کیا ہے؟ انسانی حاکمیت کا تصور. حاکم تو اللہ ہے صرف، ان الحکم الا للہ لا یشرک فی حکمہ احدا لم یکن لہ شریک فی الملک. سورہ یوسف میں اور سورہ بنی اسرائیل میں اور سورہ کہف میں سارے مضامین ہم پڑھ رہے ہیں. لیکن کوئی بھی حاکمیت کا اگر دعویٰ کرتا میں حاکم ہوں یہاں کا، جو چاہوں کروں، تو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا. یہ تو شرک کی بدترین شکل ہو گئی. یہی دعویٰ فرعون کا تھا، یہی نمرود کا تھا. اسی طریقے سے انفرادی سطح پر شرک فی الاطاعت کیا ہے؟ نفس آپ کا جو ہے اندر تقاضا کرتا ہے مجھے اس وقت یہ چیز چاہیے، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ حرام ہے، اللہ نے اسے حرام ٹھہرایا ہے. نفس میں فرض کیجیے جنسی خواہش ابھری ہے، حلال ذریعہ اس وقت آپ کے پاس نہیں ہے، بیوی موجود نہیں ہے، یا شادی نہیں ہوئی آپ کی، نفس زور لگا رہا ہے، آپ نے کوئی حرام راستہ اختیار کر لیا. کیا معنی ہوئے؟ کہ آپ نے نفس کی اطاعت کی. ایک ایسے کام ہے جو اللہ نے منع کیا ہوا. تو آپ کا معبود کون ہوا؟ نفس. چاہے آپ لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہوں، لیکن اگر خواہش نفس کی اطاعت کر رہے ہیں اس چیز میں کہ جو اللہ نے حرام کر دی، ہاں خواہش نفس، بھوک لگی ہے کھاؤ، حلال چیز کھاؤ، بالکل جان پر بن گئی ہے تو ٹھیک ہے، صرف جان بچانے کے لیے حرام سے بھی کھا سکتے ہو، لیکن وہ جب کہ جان پر بن گئی، ورنہ نہیں، عام حالات میں نہیں. اب یہ کہ اللہ تعالیٰ